دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے جو مسٹ ہے جی وہ یہ تعلیم ہے قرآن پاک کی۔ اصل تعلیم یہی ہے، قرآن کو حافظ کرنا۔ اس کے بعد اس کے جو نانکے ہیں ان کو بھی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی یہ بڑا کرم کیا ہے۔ میں تو پیغام یہ دوں گا کہ باقی بھی جن کے بچے ہیں، میرے بھی پوتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہیں حافظ قرآن بناؤں۔ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں اور یہ اس موبائل سے اور ان چیزوں سے بچوں کی جان چھڑائیں۔ ایک بزرگ ہیں، میں ان کی بات ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں اپنے بچوں پہ توجہ دو اور اس موبائل سے ان کی جان چھڑاؤ اور فٹنس کی طرف لے کے آؤ اور دین کی طرف لے کے آؤ۔ سابقہ وائس چیئرمین جاوا ملک حسن اختر مرحوم کے پوتے ملک فہیم اختر کے صاحبزادے اور معروف شخصیت حاجی ملک عادل کے بھتیجے عبدالاحد کی تکمیل حفظ قرآن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تکمیل حفظ قرآن کی تقریب میں معروف سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات سمیت علماء کرام، حفاظ اکرام، ملک برادری، عزیز و اقارب اور علاقہ معیدین، معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر حافظ عبدالاحد کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد پیش کی گئی۔ حافظ عبدالاحد کے اساتذہ اکرام نے دستار بندی کے بعد دعا کرائی۔ خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ننھے حافظ عبدالاحد کا کہنا تھا کہ میں آج بہت خوش ہوں، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری رہنمائی کی۔ حاجی ملک عادل نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کے لیے اعزاز کی بات ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو بھی اسی راہ پر چلاؤں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم۔
یا الہی بردرگاہ اپنے حبیب نے وسیلے نال یا الہی اس بچے حفظ مکمل کی یا اللہ اپنے برگاہ قبول و منظور فرما یا الہی اس نے برکت نہ یا اللہ اس نے قاری کے انہوں نے خاندان کی یا اللہ جتنے بندے فوت ہو گئے اللہ سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما خصوص بالخصوص ان اندازہ صبر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا الہی انہیں کو بلی منزلہ آسان فرما قبر عذاب کو رک جا رزق عذاب کو رک جا جنہ فردوس کے مقام عطا فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ عطا فرما یا الہی اپنے حبیب نے وسیلے نال اس پاک کلام نے وسیلے نال یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے توفیق عطا فرما یا الہی نے قاری ان خاندان یا اللہ ہر طرح خیر و برکت عطا فرما یا الہی نے قاری ہر طرح خیر و عافیت عطا فرما یا الہی نے قاری ان خاندان یا اللہ جتنے بندے بیمار یا اللہ ان سب میں صحت کا عملہ کرا نافع مستمرہ عطا فرما یا الہی اپنے حبیب نے وسیلے نال اس پاک کلام نے وسیلے نال یا الہی سب نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا الہی ان کا گناہ تو بچنے توفیق عطا فرما یا الہی اس پاک کلام نے وسیلے نال اپنے حبیب نے وسیلے نال یا الہی ملک عادل صاحب نے والدہ صاحب نے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما یا الہی اپنے حبیب نے وسیلے نے یا اللہ سب پنج وقت میں نماز با جماعت ادا کرنے توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم مجھے گر جانے دے اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانے دے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین اس وقت ہم جابہ میں موجود ہیں اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملک فہیم اختر صاحب کے صاحبزادے اور ملک عادل صاحب کے بھتیجے عبدالاحد نے جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کرنے کی شہادت حاصل کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عادت سے نوازا، اور میں اپنی ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام میں ڈالا، اور بہت خوش ہوں میں آج۔ ملک فہیم اختر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ سر، نہایت خوش قسمتی کی بات ہے، آپ جو ہے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کیا، کیا کہیں گے؟ بس اللہ پاک کا شکر ہے، میں نے کوشش کی، میرے بیٹے نے مجھے اس چیز سے بہت اللہ پاک کا شکر ہے۔ آج کل کے دور میں ہم نے دیکھے بچے موبائل گیمز میں لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ نے بچوں کے اسراف پر جو ہے وہ گامزن کیا ہے، بچے کا شوق تھا یا آپ نے اس کو کہا؟ اس کا بھی شوق تھا اور میری خواہش تھی، اور اس میں میری خواہش پوری کی۔ ٹھیک ہے، نہایت خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ اس کی خواہش تھی بچپن سے، اس نے جو ہے وہ آج قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میں ان کے ابو کو بھی اور ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، میرے ساتھ اس وقت حاجی ملک عادل صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر، نہایت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، آپ کے بھتیجے عبدالاحد نے قرآن پاک حفظ کرنے کی شہادت حاصل کی ہے۔ یہ بتائیے کہ اس دور میں بچے سوشل میڈیا پہ کھیلتے رہتے ہیں، گیمز کھیلتے رہتے ہیں، اتنی بڑی اس نے شہادت حاصل کی ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اور پیغام کیا دیں گے پیرنٹس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ عطا کیا، ایک بیٹے کی صورت میں، ایک حافظ قرآن کی صورت میں، الحمدللہ۔ اور جی جہاں تک ہے موبائلز کی اور باقی ایکٹیویٹیز کی بات، بچے الحمدللہ موبائل بھی یوز کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی پڑھائی اور سب سے مسٹ جو وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک جو ہیں وہ پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں، حافظ بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ گھر میں بھی حافظ قرآن خواتین ہیں الحمدللہ، وہ بھی ان کو اس راستے پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور سب سے پہلے ہماری ترجیح یہی ہے جی قرآن پاک، صحیح ہے، اور قرآن پاک کی پڑھائی سب سے مسٹ ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو والدین اس وقت دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی کے توسط سے، ایسے پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ جی ایسے پیرنٹس کو میرا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم بھی ضرور دیں، کیونکہ معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور جو دور جا رہا ہے اس دور میں دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن ہم ایز اے بینگ مسلمان ہماری سب سے پہلے ترجیح ہونی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت، جس کی وجہ سے ہم جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے، اور آخرت میں جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ کے حقوق ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں الحمدللہ، اور یہ سب سے بڑا میں آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ چھوٹا بھتیجا میرا الحمدللہ بالکل چھوٹی سی ایج ہے، اور اللہ پاک نے اور اس کے والدین نے محنت کی، اور بیٹے نے آگے ایک اچھی تربیت کا ثبوت دیا، اور یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اور باقی آپ کی چینل کی وسادت سے میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے جو مسٹ ہے جی وہ یہ تعلیم ہے قرآن پاک کی، اور اللہ رسول کے ساتھ دل جڑے رہنا، اور ان گھروں میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے مسٹ ہے جی یہ دنیاوی تعلیم سے بہتر ہے کہ یہ دینی تعلیم جو ہے جی الحمدللہ۔
और बहुत शुक्रिया हाजी मलिक आदिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और देखने वाले तमाम नाजरीन से यही गुजारिश है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें, क्योंकि आखिरत में यही काम आएगी। जी मेरे साथ इस वक्त मलिक नईम साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, नहायत खुशकिस्मती की बात होती है और पेरेंट्स के लिए बड़ी सआदत की बात है, आज अब्दुल अहद ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई फ़हीम को, जिसको हम चेयरमैन भी कहते हैं, उसको मुबारकबाद दूंगा कि उसने ये स्टेप उठाया और पूरे ख़ानदान के लिए उसने ये एक मजल राह बनाया अपने बेटे को। तो दूसरी मैं वालिदैन को यहाँ पे पैगाम दूंगा कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, लिहाजा मेरी अपनी फैमिली में, बरादरी में, और जो लोग भी या अवाम मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लाएँ और ये इस मोबाइल से और इन चीज़ों से बच्चों की जान छुड़ाएँ। एक बुज़ुर्ग है, मैं उनकी बात हमेशा कोट करता हूँ, वो ये कहते होते हैं कि बहनों बेटियों, अपने बच्चों पे तवज्जो दो और इस मोबाइल से उनकी जान छुड़ाओ और फिटनेस की तरफ लेके आओ और दीन की तरफ लेके आओ। बहुत शुक्रिया। मलिक इश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मलिक साहब, आजकल के दौर में जहाँ बच्चे इधर उधर खेल कूद करते हैं, अब्दुल अहद ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की है, वालिदैन को क्या पैगाम देंगे और उस बच्चे के वालिदैन के लिए क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी खुशी है हमें, हमारे ख़ानदान को भी बड़ी खुशी है। रिश्ते में ये मेरा भी भतीजा है। मैं उसके वालिद को, उनके चाचे ताएं को, पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस बच्चे ने हाफ़िज़ कुरान किया है। असल तालीम यही है, कुरान को हाफ़िज़ करना। उसके बाद उसके जो नानके हैं उनको भी मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उन पर भी ये बड़ा करम किया है। मैं तो पैगाम ये दूंगा कि बाकी भी जिनके बच्चे हैं, मेरे भी पोते हैं, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उन्हें हाफ़िज़ कुरान बनाऊँ, ताकि असल मकसद आखिरत का है। अल्लाह ताला आपकी भी हमारी भी आखिरत अच्छी कर दे। बड़ी खुशी हुई हमें कि इस बच्चे ने हाफ़िज़ कुरान किया और दीनी तालीम भी हासिल कर ली और दुनियावी तालीम भी हासिल की। और जो इसके दायरे के उस्ताद हैं उनको भी मुबारकबाद है और स्पेशली याद को भी मुबारकबाद है। तो इंशाअल्लाह आगे इसको अल्लाह ताला चलाए और आगे फैलाए। बहुत शुक्रिया।